السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. وہ تین ہی بہن بھائی تھے. سب سے بڑے عارف بھائی، اس کے بعد صدف باجی اور سب سے چھوٹی وہ تہمینہ، جسے گھر میں سب پیار سے مینا مینا کہہ کے پکارتے تھے. کچھ تو مینا یوں بھی سب کی لاڈلی تھی کہ سب سے آخر میں اس دنیا میں آئی تھی. کچھ یہ بھی تھا کہ عارف بھائی اور صدف باجی کے تقریباً 12 سال بعد مینا کی آمد ہوئی تھی، تو ماں باپ کی نہیں بہن بھائیوں کی بھی لاڈلی تھی. سب نے ہی اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا ہوا تھا. غرض یہ کہ گھر بھر کی ہی نہیں بلکہ خاندان بھر کی لاڈلی ہو گئی تھی مینا. اس کے ابا کی اپنی کپڑے کی دکان تھی. عارف بھائی بھی ابا کے کام کو ہی دیکھتے تھے. غرض پورا خاندان اسی کام سے وابستہ تھا. مین بازار میں ان کی کئی دکانیں تھیں. پڑھائی کے علاوہ مینا کا بس ایک ہی شوق تھا، اپنی گڑیا کو سنبھال کے رکھنے کا، اس کے نت نئے کپڑے بنانے کا. امی کو دیکھتے دیکھتے وہ بھی کپڑے سینے سیکھ ہی گئی تھی. اپنے نہیں تو کم سے کم اپنی گڑیا کے نت نئے لباس تیار کر لیا کرتی تھی. اس کے لیے خواہ اسے کسی کا اچھا سوٹ کاٹنا پڑے یا پھر چوری چھپے اپنا ہی کوئی سوٹ کاٹ کے وہ اپنی گڑیا کو نت نئے فیشن کروا دیا کرتی تھی. تو یہ کہانی ہے گھر بھر کے لاڈلی اور سب کی پیاری مینا کی، اور مینا کی اس گڑیا کی جو اسے اپنی جان سے بھی عزیز تھی. اور وہ کوئی جیتی جاگتی نہیں بلکہ کپڑے کی بنی وہ گڑیا تھی جو بازار سے مل جاتی ہے. اگرچہ گڑیا بنانی تو مینا کو آ گئی تھی، پھر بھی امی نے جو بازار سے اسے خوبصورت سی گڑیا لے کے دی تھی وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی. اور گڑیا کی شادی کا کھیل ان سب سہیلیوں کا من پسند کھیل تھا. گھر میں کسی کو اس پہ اعتراض بھی نہیں تھا کہ اس زمانے میں ٹیلی ویژن، گیمز یا کارٹونز تو اتنے تھے نہیں. بچیوں کا من پسند کھیل گڑیا اور گڈے کی شادی ہی ہوا کرتا تھا، جس کا اہتمام ایک پوری شادی کی طرح ہی کیا جاتا تھا. یہی حال آج کل مینا کا تھا. وہ اپنی گڑیا کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی. نہ تو اسے سونے کی فرصت تھی نہ کھانے کی. ہر لمحہ اسی فکر میں ہلکان ہوتی رہتی کہ اپنی گڑیا کے لیے کیسے نت نئے فراک اور کپڑے سیے. مئی کی چلچلاتی دوپہر تھی. سب گھر والے سو رہے تھے. اس نے ایک دو بار اٹھ کر امی کی جانب دیکھا. ان کے ہلکے ہلکے خراٹے اس کو اس بات کی یقین دہانی کرا چکے تھے کہ وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہیں. وہ اٹھ کے بیٹھ گئی تاکہ اگر ان کے جاگنے کا ہلکا سا گمان بھی ہو تو جلدی سے پانی پینے کا بہانہ تراش لیا جائے. پھر اس نے سامنے بیڈ پہ نظر دوڑائی جہاں صدف باجی اپنا دایاں بازو آنکھوں پہ رکھے بے سدھ لیٹی ہوئی تھی. وہ آہستگی سے بیڈ سے نیچے اتری، پاؤں میں جوتی اڑسی اور بغیر آواز کیے قدموں سے چلتی ہوئی دروازے تک آ گئی تھی. اس نے محتاط نگاہ ان پہ ڈالی تھی اور دونوں کے سونے کا یقین کر کے اس نے دروازہ بغیر چڑچڑاہٹ پیدا کیے ہوئے کھولا. باہر نکلی اور اسی خاموشی سے دروازہ بند کر کے اسٹور روم میں آ گئی. وہ اسٹور روم کے ادھ کھلے دروازے میں کبھی کبھار جھانک لیتی تھی اور پھر سے اپنے کام میں مگن ہو جاتی تھی. پچھلی بار اس نے بڑی مہارت سے صدف باجی کی سرخ قمیض پر اپنے ہاتھ صاف کیے تھے، لیکن کام میں اناڑی ہونے کی وجہ سے اس کی چوری اس وقت پکڑی گئی تھی جب وہ اپنی گڑیا کی شادی اپنی کزن آسما کے گڈے سے کر رہی تھی. اور عین رخصتی کے وقت صدف نے اس کی گڑیا کو اس سرخ چنگھاڑتے ہوئے رنگ میں دیکھ لیا تھا
جس کی قمیض کو وہ 2 ہفتوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہلکان ہو گئی تھی۔ صدف نے تو دل ہی دل میں اپنی ہمسائی عائشہ پر اس قمیض کی چوری کا الزام لگا کر اپنے دل میں اس کے لیے قدورت کو پروان چڑھا لیا تھا۔ لیکن مینا کی گڑیا کو اس سوٹ میں ملبوس دیکھ کر اس کا دبا ہوا سارا غصہ، سارا غبار عہد آیا تھا۔ وہ حلق پھاڑ کے چلائی تھی، مینا کی بچی، رک، میں تجھے بتاتی ہوں۔ اور وہ دیوانہ وار غصے میں بھری مینا کی جانب لپکی تھی، لیکن دبلی پتلی اور پھرتیلی ہونے کی وجہ سے مینا نے بڑی تیزی سے اپنی گڑیا کو بغل میں دبایا اور تقریباً بھاگتے ہوئے اسٹور میں جا گھسی تھی، اور پھر اس نے خود کو اسی اسٹور میں بند کر لیا تھا۔ صدف باجی نے ہر طرح سے اس کو دھمکایا تھا، کلر پینسلیں، نئے بال پوائنٹس تک چھین لینے کی دھمکیاں دی، لیکن وہ مینا ہی کیا جو کسی دھمکی کا اثر قبول کرے۔ وہ باہر نہیں نکلی۔ کتنی ہی بار امی جان نے آ کر اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ باہر آ جائے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن وہ مارے دہشت اور خوف کے اپنی گڑیا کو سینے سے لگائے فرش پہ بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ تقریباً 4 بجے کے قریب عارف بھائی دکان سے واپس آئے۔ انہوں نے ڈپلیکیٹ چابی کی مدد سے دروازہ کھولا۔ وہ غصے میں کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے اور یوں ہی فرش پر مینا کو بے سود لیٹا دیکھ کر ان کا سارا غصہ جھاگ کی طرح نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ انہوں نے جھک کر اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سوئے ہوئے بھی وہ اپنی گڑیا کو خود سے جدا ہونے نہیں دے رہی تھی۔ شام کو جب وہ جاگی تو دھری ہوئی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پہ صدف باجی نے گھورنے کے علاوہ اس کو نہ تو کچھ کہا تھا، نہ غصہ کیا تھا، اور نہ ہی سرزنش کی تھی۔ لیکن آج مینا نے اپنی گڑیا کے لیے بہترین کپڑے کا انتخاب کیا تھا۔ یہ مینا کے اس سوٹ کا دوپٹہ تھا جو اس کی دادی جان نے پچھلی عید پر اس کو دیا تھا۔ اس کے دوپٹے کو مینا نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، جو کہ دکھنے میں بالکل نیا تھا۔ صدف باجی نے کتنی ہی بار مینا سے اس کا دوپٹہ مانگا، لیکن مینا نے نہیں دیا، اور آج پوری دوپہر سرو کرنے کے بعد مینا نے اس دوپٹے سے اپنی گڑیا کے لیے شلوار قمیض اور ایک خوبصورت سا دوپٹہ بنایا تھا، جس کے کناروں پر اس نے بلیک پائپنگ لگائی تھی۔ اس کی گڑیا اس لباس میں بہت خوبصورت اور حسین ترین لگ رہی تھی۔ مینا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کتنی ہی بار اپنی گڑیا کی بلائیں لی تھیں۔ اشر مینا کے بڑے ماموں کا بیٹا تھا، انتہائی تیز اور چالاک، اور کچھ بد لحاظ بھی تھا۔ اشر اور اس کے بہن بھائی جب بھی چھٹیاں گزارنے ان کے گھر آتے، ایک ہجوم اور طوفان بدتمیزی سا برپا ہو جایا کرتا تھا۔ خاص طور پر اشر کو مینا اور اس کی گڑیا سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ مینا کو زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ کبھی اس کی گڑیا کو چھپا دیتا، اس کے رونے پیٹنے پہ گڑیا تو واپس کر دیتا، لیکن پھر اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا۔ کبھی اس کی چوٹی پکڑ لیتا تو کبھی کرکٹ کھیلتے ہوئے جان بوجھ کر بال کو ہٹ اس جگہ لگاتا جہاں مینا بیٹھی ہوتی۔ کبھی کبھار وہ مینا کی الماری میں گھس کے اس کی من پسند چیزیں چرانے اور توڑنے میں بھی آڑ محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ خود سے اتنے بڑے کزن سے جتنا الجھ سکتی تھی الجھتی تھی۔ صدف باجی اور امی سے بھی شکایت کرتی، لیکن وہ مہمان ہے، چلا جائے گا واپس کہہ کر اس کی بات سنی انسنی کر دی جاتی۔ مینا کو پتا تھا کہ اشر اس کے گھر والوں کو بہت پسند ہے۔ وہ اس کی ہر بدتمیزی کو شرارت مان کے درگزر کرتے تھے۔ اور پھر یہ انہی دنوں کی بات تھی جب اشر وغیرہ چھٹیاں گزارنے آئے ہوئے تھے۔ اشر کی بڑی بہن رخسانہ باجی کے کہنے پر مینا ان کے ساتھ بازار چلی گئی۔ رخسانہ باجی نے مینا کو اس کی گڑیا کے لیے کئی جدید کھلونے لے کر دیے۔ وہ خوشی خوشی کھلونوں کا شاپر ہاتھ میں پکڑے ہوئے گھر آئی، لیکن اسٹور میں گھستے ہی اس کو شدید گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہاں بکھرے گڑیا کے کپڑے اور کھلونے
اس کو ایک عجیب ہی کہانی سنا رہے تھے۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو مینا؟ تبھی اشر اس کے عقب میں آ کر بولا تھا، ایسے جیسے وہ اسی کا منتظر ہو، جبکہ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے فرش پر جا بجا بکھرے گڑیا کے سامان کو دیکھ رہی تھی۔ گھر والے مینا کی اپنی گڑیا سے محبت اور لگاؤ کو سمجھتے تھے۔ لاکھ لڑائیوں کے باوجود بھی کسی نے آج تک اس کی گڑیا کو اپنے عتاب کا نشانہ نہیں بنایا تھا۔ اوہ مینا، تمہاری گڑیا کا تو دیہانت ہو گیا ہے، مجھے خبر ملی تھی کچھ دیر پہلے۔ وہ انتہائی مکاری اور خباثت سے ہنسا تھا۔ مینا اشک بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو بھائی افضل کے ساتھ مل کر میں نے اس کی چتا جلائی ہے۔ تم تو اتوار بازار گئی ہوئی تھی، اس لیے ارتھی کو کندھا بھی ہم نہیں دیا۔ وہ جان کر ہندی ڈراموں کے مکالموں کو ازبر کر کے مینا کو جلانے کے لیے بول رہا تھا، جبکہ مینا نے رو رو کے پورا گھر آسمان پہ اٹھا لیا۔ اس کا یوں دیوانہ وار رونا اور بہکو بہکو رونا اشر کو بھی حیران کر گیا۔ پہلی بار اس کے چہرے پہ جو تحریر ابھری تھی مینا کے حوالے سے، اس کو سوچ کے ہی وہ حیران رہ گیا۔ پہلی بار اشر کو برا بھلا کہا گیا، لیکن وہ خود اتنا ندامت میں ڈوبا ہوا تھا کہ کسی کے الفاظ بھی اس تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ اور پھر مینا کے صدمے کو دیکھتے ہوئے اس کا مداحہ کر دیا گیا۔ اسے تو نئی گڑیا مل گئی، لیکن پہلی گڑیا کو کھو دینے کا قلق جوں کا توں مینا کے دل میں برقرار رہا تھا۔ وہ اپنی گڑیا سے کتنی محبت کرتی تھی اور کیسے اسے سنبھال سنبھال کے رکھتی تھی، مگر نہ جانے غفلت کے یہ لمحات اس کی زندگی میں کیوں کر آ گئے، جن کا فائدہ اشر نے اٹھا لیا۔ اور پھر انہی دنوں صدف باجی کا میٹرک مکمل ہونے کے بعد ان کے ماموزاد سے ان کی شادی کر دی گئی تھی۔ اس شادی میں خوب ہلا گلا، خوب رونق تھی۔ مینا نے بھی بھرپور طریقے سے تیاری کی تھی۔ اماں نے اس کے لیے نت نئے شرارے غرارے اور فراک سیے تھے۔ آخر کو ابھی وہ صرف 12 سال کی ہی تو ہوئی تھی۔ صدف باجی کے بعد عارف بھائی کی بھی شادی ہو گئی اور کرن بھابھی ان کے گھر میں ایک حسین اضافہ ثابت ہوئی۔ وقت آگے بڑھتا گیا، مینا کی سوچ اور دلچسپیاں بھی بدلتی گئیں۔ وہ بہت ذہین اور ہونہار طالبہ تھی۔ اس نے سائنس کے ساتھ 10ویں کے امتحان دیے تھے اور بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بننے کا جنون سا ہو گیا تھا اسے، لیکن ان کے یہاں لڑکیوں کو پڑھانے کا اتنا رواج نہیں تھا۔ کاروباری گھرانہ تھا، سو کم عمری میں ہی بچے بیاہ دیے جاتے تھے۔ اس کے شوق کے پیش نظر اماں نے اسے بڑی محبت اور پیار سے یہ بات سمجھا دی تھی کہ اس سے آگے پڑھانے پہ اس کے ابا ہرگز بھی تیار نہیں ہوں گے۔ یوں بھی اس کے لیے کئی ایک اچھے رشتے آئے ہیں اور لڑکی کی شادی کی ایک عمر ہوتی ہے۔ تبھی بڑے ماموں نے اشر کے لیے مینا کا ہاتھ مانگ کر ان کی مشکل آسان کر دی تھی۔ اشر بہت اچھی پوسٹ پہ فائز تھا، اس لیے بغیر سوچ بچار کے گھر والوں نے ہاں کر دی۔ یوں مینا کی شادی دھوم دھام سے اشر سے ہو گئی۔ اشر ایک بہترین شوہر ثابت ہوا تھا۔ 10 سالوں میں ان کے 3 بچے ہوئے۔ سب سے بڑی بیٹی مریم، جس کو مینا گڑیا کہہ کے بلاتی تھی، پھر 2 بیٹے علی اور حذیفہ تھے۔ گڑیا انتہائی حساس اور ہر ایک کی پرواہ کرنے والی بچی تھی۔ گڑیا چونکہ ان کی فیملی کی سب سے بڑی لڑکی تھی، اس لیے اس کے جیٹھ افضل بھائی کی بیوی بھی اپنے کام کاج کے لیے اسے بلایا کرتی تھی۔ مینا نے گڑیا کو کبھی تائی کا ہاتھ بٹانے سے نہیں روکا تھا۔ حالانکہ ایک مستقل ملازمہ بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن گڑیا کو وہ اپنے ساتھ لگائے رکھتی تھی، جس پر نہ کبھی اشر نے اعتراض کیا تھا اور نہ ہی مینا نے۔ آخر کو بچوں کی تائی تھی وہ، اور بچوں کو اپنے رشتوں کا ادب و احترام اور ان کے کام آنا اشر اور مینا نے اچھے سے سکھایا تھا۔ کچھ دنوں سے مینا کو گڑیا کچھ جھنجھلائی ہوئی، کچھ پریشان اور الجھی الجھی سی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بار بار پوچھنے پہ وہ کچھ کہتے کہتے رک جاتی۔
ایسے جیسے بات کا سرا ہاتھ میں رکھنے کے باوجود بھی اس کو نہ تھمانا چاہتی ہو۔ گڑیا بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم پریشان ہو؟ صحیح طرح سے کھا پی بھی نہیں رہی ہو؟ ایک روز مینا نے اس کو پرسوچ انداز میں بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پیار سے پوچھا، امی، وہ مجھے صفدر بھائی اچھے نہیں لگتے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے تیزی سے کہہ دیا۔ مینا اس کی بات کو سننے کے بعد ہنسنے لگی۔ وہ جانتی تھی صفدر غصے کا تیز ہے اور گھر کا ہر بچہ اس سے ڈرتا تھا۔ لو، میری گڑیا اتنی سی بات پہ گھبرا گئی تم؟ اس سے بات ہی نہ کیا کرو، اس سے دور رہا کرو نا بیٹا۔ تم جانتی ہو وہ بہت ضدی اور غصے کا تیز ہے۔ مینا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اکٹھے رہتے ہوئے بچوں میں اکثر و بیشتر اس طرح کی رنجشیں پیدا ہوتی رہتی تھیں۔ جبکہ گڑیا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کچن کی جانب چلی گئی۔ اور پھر اس روز مینا ابھی کچن سے باہر آئی تھی اور گڑیا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ گڑیا بیٹا، کہاں ہو؟ آج اس نے گڑیا کی من پسند بریانی بنائی تھی، لیکن گڑیا اپنے پورشن میں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ حذیفہ بیٹا، گڑیا باجی کہاں ہے؟ اس نے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ٹی وی پر کارٹون دیکھتے حذیفہ سے پوچھا۔ امی، انہیں تو صفدر بھائی بلانے آئے تھے، تائی جان بلا رہی تھی انہیں، وہ ادھر چلی گئی ہیں، حذیفہ نے جواب دیا تھا۔ ایک تو یہ عشرت بھابھی بھی نا نوکر ہی سمجھ لیا ہے میری بیٹی کو۔ وہ ہڑبڑا کر ان کے پورشن کی جانب بڑھی۔ ان کے پورشن کے اختتام پر ایک چھوٹا سا باغیچہ بنایا گیا تھا جہاں آم اور جامن کے درخت تھے۔ ان درختوں کے پیچھے ایک طویل راہداری کے بعد عشرت بھابھی کا پورشن شروع ہوتا تھا۔ جامن کے موٹے درخت کے پیچھے اسے گڑیا کا دوپٹہ لہراتا ہوا نظر آیا۔ لو، یہ محترمہ یہاں کھیل رہی ہیں۔ وہ آگے کو بڑھی، لیکن کچھ ہی فاصلے پہ اسے ٹھٹک کے رک جانا پڑا۔ گڑیا کا ہاتھ صفدر کے ہاتھ میں تھا اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، جبکہ صفدر اسے دھمکا رہا تھا اور وہ اس پہ دھاڑ بھی رہا تھا۔ مینا کو کچھ دن پہلے گڑیا کا کھویا کھویا سا انداز یاد آنے لگا۔ وہ ان دونوں کے عین سامنے جا ٹھہری۔ گڑیا بھاگ کے اس سے لپٹ گئی، جبکہ صفدر کے چہرے پہ ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ وہ چچی جان، میں وہ کیا رہا تھا۔ جب اس سے کوئی عذر نہ بن پایا تو بھاگ گیا، جبکہ گڑیا روتے ہوئے اس سے لپٹ جاتی۔ مینا کو بے ساختہ اپنی وہ گڑیا یاد آئی جس کی وہ بچپن میں حفاظت کیا کرتی تھی، ہر سرد اور گرم سے اس کو بچاتی تھی، اس کو اسٹور روم میں چھپا چھپا کے رکھتی تھی۔ تو اس کو کیوں اپنی بیٹی مریم کی بدحواسیاں، اس کا الجھا پن نہیں ٹھٹکا؟ مائیں تو بیٹیوں کی چال سے ان کی سمت کا اندازہ لگا لیتی ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے نشست و برخاست سے لے کر بات کرنے کے انداز و اطوار میں چھپا خوف بھانپ لیتی ہیں۔ اور اس کی گڑیا اتنے دنوں سے برزخ میں خود کو جھلسا رہی تھی، اور وہ کیسی بے خبر نااہل ماں تھی جو جان بھی نہیں پائی۔ جو کوتاہی ہو چکی تھی وہ اس کو نہیں دہرائے گی۔ اب وہ اپنی گڑیا کی حفاظت پورے دل و جان سے کرے گی۔ اس کی ایک چھوٹی سی معمولی سی غلطی نے، ایک ہلکی سی چوک نے اشر کو اس کی بے جان گڑیا کو توڑنے کا موقع دیا تھا، جبکہ آج اس کی تھوڑی سی معمولی سی کوتاہی نے یہی موقع صفدر کو فراہم کیا تھا کہ وہ اس کی گڑیا کو ہراساں کرے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے خود سے مصمم ارادہ کیا اور اپنی گڑیا کو خود سے لپٹا لیا تھا کہ یہ کپڑے کی بے جان گڑیا نہیں تھی، بلکہ گوشت پوشت کی ایک جاندار گڑیا تھی، اور اس کے جگر کا ٹکڑا بھی تھی۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی اس کی جانب بری نگاہ بھی ڈال لیتا؟ گڑیا کی اور مینا کی یہ کہانی کسی ایک گھر کی، کسی ایک فرد کی، کسی فرد واحد کی غفلت کی کہانی نہیں، یہ آج کے معاشرے کی،
آج کی ہر ماں کی کہانی ہے، ہر مینا کی کہانی ہے، ہر اشر کی کہانی ہے جو بچپن میں اپنے کھلونوں کو توڑنے، جوڑنے، سنبھالنے میں تو بہت ہلکان ہوتے ہیں، مگر عملی زندگی میں جب اللہ انہیں جیتے جاگتے کھلونوں سے نوازتا ہے تو ان کی پرواہ نہیں کر پاتے، کہیں نہ کہیں غفلت کر بیٹھتے ہیں، اور پھر اس غفلت کا خمیازہ کتنی ہی گڑیائیں بھگتتی ہیں۔ تو اس کہانی سے اگر آپ نے کچھ سبق حاصل کیا ہے، اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں اور ہر غافل ماں کو جگائیں کہ ایک ماں کی غفلت اس کی نسل کو لے ڈوبتی ہے۔